احترام قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، تین چار دن کے بعد اسلامی مہینوں میں سے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اشہر حرم میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ بھی ہے۔ اس مہینے کے شروع کے 10 دن بہت زیادہ عظمت اور فضیلت والے دن ہیں۔ اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، یہاں تک کہ فقہا، محدثین، مفسرین میں بعض کے ساتھ اختلاف تک ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ افضل ہے یا یہ 10 دن افضل ہیں۔ پھر یہ بھی اختلاف ہے، اب تک ہے، رمضان کے دن افضل ہیں، ذی الحجہ کی راتیں افضل ہیں، یا ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، رمضان کی راتیں افضل ہیں۔ ہم حنفی ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے دن رمضان کے افضل ہیں، راتیں ذی الحجہ کی افضل ہیں۔ آپ سوچیں کہ رمضان میں تو لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے 1000 راتوں سے افضل ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے ذی الحجہ کی شروع کے عشرے کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ رمضان میں لیلۃ القدر ایک ہے، ذی الحجہ کی ہر رات اس کے برابر ہے، تو عظمت اور فضیلت کس کی زیادہ ہوئی؟ لازم بات ہے ذی الحجہ کی راتوں کی۔ پھر دوسری بڑی بات یہ ہے، قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ ذی الحجہ کی 10 راتیں وہ ہیں جن کی قسمیں کھائی ہیں، اور کچھ دن کچھ راتیں ایسی اعلیٰ ہیں کہ اللہ نے خصوصی طور پر الگ سے قسم کھائی ان کی۔ والفجر، قسم ہے مجھے 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی، ولیال عشر، قسم ہے مجھے ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 راتیں رمضان کی راتوں سے افضل ہیں۔ والشفع والوتر، قسم ہے مجھے 9ویں ذی الحجہ کے دن کی، قسم ہے مجھے 10ویں ذی الحجہ کے دن کی۔ واللیل اذا یسر، قسم ہے مجھے چاند رات کی، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی آنے والی رات، یعنی 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں کے بیچ میں جو رات ہے، اس رات کی قسم۔ ان الفاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ راتیں رمضان کی راتوں سے زیادہ افضل اور قیمتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب رواج بن گیا ہے، شب قدر، شب برات کو ہم بڑا دھوم دھام سے منا رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں۔ میں مانتا ہوں اس کی فضیلت ہے، لیکن رمضان کی راتوں کے مقابلے میں وہ چوتھا حصہ بھی نہیں رکھتی۔ جن احادیث میں وہ فضیلت آتی ہے وہ روایات بھی اس درجے کی نہیں ہے ذی الحجہ کی راتوں کے ساتھ ٹکر لے سکیں، لیکن پھر بھی ہم اہمیت اس کو زیادہ دے رہے ہیں، جبکہ ذی الحجہ کی راتوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رمضان کی راتوں سے مقابلہ ہو رہا ہے اس کا۔ کچھ کہتے ہیں رمضان کی راتیں افضل، کچھ کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کی راتیں افضل، لیکن ان افضل راتوں کو ہم ایسا بیکار میں ضائع کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کون سے دن آئے تھے، کون سی راتیں آئی تھی۔ ذی الحجہ کا شروع کا عشرہ کتنا فضیلت والا ہے،
آپ اندازہ لگائیں، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 روزے، پہلے عشرے کے روزے، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہمارے مومنوں کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً انہوں نے جو عمر پائی ہے، بعض روایات میں آتا ہے 64 سال عمر تھی، بعض روایات میں آتا ہے 67 سال عمر تھی۔ اتنی لمبی عمر کے باوجود جس سال انتقال ہوا ہے اس سال بھی انہوں نے ذی الحجہ کے روزے نہیں چھوڑے۔ اتنے بڑھاپے میں آخری سال جب حج کرنے کے لیے آئی ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری اتنی ہو چکی تھی کہ بار بار حج کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتی تھی، پھر ہوش آتا تھا، پھر بے ہوش آ جاتی، پھر ہوش آتا، اس طرح انہوں نے حج کیا۔ 9ویں ذی الحجہ کے دن ان کا بھانجا ہے، سگا بھانجا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ساتھ آئی تھی حج کرنے کے لیے۔ تو بھانجا کہنے لگا، اماں آپ کیوں اتنے روزے رکھتی ہیں؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب بندہ حج کرتے ہوئے اتنا کمزور ہو جائے کہ حج ادا نہ کر سک رہا ہو تو اس کو چاہیے روزہ چھوڑ دے، تو آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ آپ چھوڑ دیں، آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے سے کہنے لگی، تجھے پتا ہے آج کا دن کون سا ہے؟ کہنے لگی ہاں آج 9ویں ذی الحجہ۔ کہا سن، اس دن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک روزہ رکھ لیا 9ویں ذی الحجہ کا، اس کے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ روزہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو میں کیسے اس روزے کو چھوڑ دوں؟ 64 سال یا 67 سال کی عمر ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں کیسے روزہ چھوڑ دوں؟ حقیقت بھی ہے کتنا عظیم روزہ ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف کرا رہا ہے، 1 سال آنے والے کے جو ابھی ہم نے کیے نہیں ہیں، کرنے ہیں گناہ، وہ ایڈوانس میں معاف کرا رہا ہے۔ ایسی عظمت کسی روزے کی ہوگی، ایسی فضیلت کسی روزے کی ہوگی؟ یہ 9ویں ذی الحجہ کی خصوصیت ہے۔ لیکن ہمارے شب و روز یہ ذی الحجہ شروع ہوتا ہے، ایسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ذرہ برابر بھی ہمیں عظمت اور فضیلت کا نہیں پتا۔ اور پھر قصور ہمارے مولوی حضرات کا بھی ہے، اکثر مولوی حضرات ذی الحجہ کی عظمت اور فضیلت نہیں بیان کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن اکثر کو میں نے دیکھا ہے قربانی کی عظمتیں بیان کریں گے، حج کی عظمتیں بیان کریں گے، وہ ہے صحیح ہے، اچھی چیز ہے، لیکن ذی الحجہ کی خود کی بھی تو اپنی اہمیت ہے، اپنی فضیلت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے بندہ، جتنا وہ نیک عمل اللہ کو محبوب ہوتا ہے اتنا باقی ایام میں کیا ہوا عمل محبوب نہیں ہوتا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے الجہاد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا جہاد بھی، جہاد کرنا سب سے افضل عبادت ہے، کیا وہ بھی ان دنوں کی عام عبادت کو نہیں پہنچ سکتی عبادت؟ حضور نے فرمایا جہاد بھی ان دنوں کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتا، ہاں وہ جہاد کہ جس میں کوئی مسلمان اپنا مال بھی سارا خرچ کر دے اور خود بھی لڑتے لڑتے شہید ہو جائے، وہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ عام جہاد جس میں جان سلامت ہو یا مال بچ جائے، وہ بھی اس کو نہیں پہنچ سکے گا۔ ان 10 دنوں کا نیک عمل، کوئی نیک عمل، کوئی تخصیص نہیں کی کہ صرف نمازیں پڑھنا یا روزے ہی رکھنا یا صرف اللہ اللہ کرنا، نہیں، ہمارے اوپر چھوڑا، کوئی بھی نیک عمل کرو، صدقہ دو، خیرات کرو، قرآن پڑھو، ذکر اذکار کرو، نماز پڑھو، جو بھی کرو گے نیک عمل، ان دنوں میں 10 ذی الحجہ کے، یہ ذی الحجہ کے 10 دن شروع کے کوئی بھی نیک عمل کیا ہوا اتنا اعلیٰ ہے کہ عام دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں ان 10 دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے،
جتنا ہو سکے حد الامکان بندہ کوشش کرے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرے، دن میں ہو سکے روزے رکھے۔ چلو اگر راتوں کی عبادت مشکل لگتی ہے، کم از کم کم سے کم آخری درجہ اتنا تو ضرور آتا ہے حدیث شریف میں کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، ان 10 دنوں میں کوئی گناہ نہ کریں، گناہ سے بچ جائیں۔ چلو ایک اسٹیپ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ایک اسٹیپ پیچھے تو ہٹ جائیں، اتنا کر لیں، تب بھی ہم سمجھیں گے کہ ہاں یہ دن ہمارے کام کے بن گئے، یہ دن ہمارے لیے اعلیٰ اور افضل بن گئے۔ ان 10 دنوں کی عظمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ میں نے ابھی جیسے بتایا کہ رمضان کے برابر ہیں، بلکہ بعض روایات میں اس کی راتیں رمضان سے بھی زیادہ اعلیٰ ہیں، زیادہ افضل ہیں، ہم ان کو ضائع کیے ہوئے ہیں۔ شب معراج کی ٹکے کی بھی فضیلت نہیں ہے، یہ میں اس وجہ سے عرض کر رہا ہوں کسی ضعیف روایت میں بھی فضیلت نہیں آتی۔ ہمارے یہاں شب معراج کو بھی کتنے اہتمام سے منایا جاتا ہے، حلوے مانڈے سب کچھ بن رہا ہوتا ہے، خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب مسجد کھول دینا، آج حاجی صاحب ساری رات سجدے کریں گے۔ جن چیزوں کی عظمت اور فضیلت آتی ہے اس کو ہم جانتے ہی نہیں، جن کی کوئی عظمت و فضیلت نہیں ہے ان کے لیے ایسے اہتمامات ہو رہے ہیں۔ بہرحال ذی الحجہ کے ان دنوں کو جو عظمت اور فضیلت ملتی ہے وہ 2 چیزوں کی وجہ سے ملتی ہے کہ اس مہینے میں 2 عبادتیں ہوتی ہیں۔ رمضان کو جو عظمت اور فضیلت ملتی ہے وہ بھی 2 عبادتوں کی وجہ سے ملتی ہے، ایک روزے کی وجہ سے، دوسرا تراویح کی وجہ سے۔ ذی الحجہ کے جو اس مہینے کو ان دنوں کو جو فضیلت ملتی ہے وہ بھی 2 عبادتوں کی وجہ سے ملتی ہے، ایک حج کی وجہ سے اور دوسرا قربانی کی وجہ سے۔ حج بہت اعلیٰ اور افضل عبادت ہے، یہاں تک آتا ہے کہ جب میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں اس وقت جو ان کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے نا، 5-6 دنوں سے نہائے ہوئے نہیں ہوتے، اور بکھرے ہوئے بال، اجڑا ہوا حال، بالکل فقیرانہ مستوں والی کیفیت، یہ اللہ کو بڑی محبوب لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حالت پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اور ان کو گواہ بنا کر سب کو بخش دیتے ہیں۔ کتنی بڑی عظمت والے، ایک دن اتنا قیمتی ہے آج کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد ایک حج کیا ہے، وہ زندگی کا آخری حج تھا۔ عمرے تو 4 کیے ہیں، حج آخری تھا۔ اس حج میں میدان عرفات کا خطبہ دیا، اس کے بعد ظہر اور عصر دونوں کٹھی نمازیں پڑھائی، پھر اس کے بعد 6 گھنٹے تک اپنی اونٹنی پر کھڑے ہو کر ایسے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، صحابہ کہتے ہیں بغلوں کی سفیدی بھی دیکھ رہے تھے، 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ پھر جب دعاؤں سے فارغ ہوئے ہیں پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ اس وقت وہاں کتنے صحابہ تھے؟ بعض روایات میں آتا ہے 1,24,000 صحابہ وہاں موجود تھے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو بخش دیا ہے، تم سب پر فخر کر رہا ہے، تم سب پر اللہ تعالیٰ فخر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے، اور خاص طور پر خطاب کے بیٹے عمر پر فخر کر رہا ہے۔ حضرت عمر کا نام لیا ہے،
حالانکہ 1,24,000 صحابہ موجود ہیں. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے علاوہ عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت سعد ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور جنگ بدر کے صحابہ موجود ہیں، بیعت رضوان کے صحابہ موجود ہیں جن کی عظمت قرآن نے بیان کی ہوئی ہے. سب ایک طرف، عمر بن خطاب علیحدہ ایک طرف. یہ بہت بڑی عظمت ہے عمر کی کہ عمر بن خطاب پر خصوصی طور پر اللہ فخر فرما رہا ہے. اچھا ایک بات میں نے بڑی کتابوں میں ایک چیز ڈھونڈی کہ یہ فخر کیوں فرمایا، کیا وجہ تھی، مجھے نہیں ملی. ہاں ایک دل میں خیال آتا ہے، دل میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید اس وجہ سے اللہ خاص طور پر عمر پر فخر کر رہا تھا. عمر وہ ہستی ہے جس نے سب سے پہلے کعبے کو آزاد کرایا ہے، جس نے اسلام کی سب سے پہلی نماز با جماعت ادا کروائی ہے کعبے میں. شاید اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے نوازا، تو نے میرے کعبے کو آباد کیا، تو آج کعبے کے حج کرنے والوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں تیرے اوپر مجھے خصوصی فخر ہے. اللہ اکبر. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حج اتنی عظمت والا عمل ہے، میدان عرفات کا صرف وقوف اتنی اہمیت رکھتا ہے، تو باقی ارکان کتنے اہم ہوں گے. اس افضل ترین عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو 4 چاند لگا دیا. اور دوسری عبادت ان دنوں میں ہے قربانی، اسلام کی اہم ترین عمل. چلو تھوڑا قرآن مجید میں سے بتلاتا ہوں. قرآن مجید یہ بتلاتا ہے کہ قربانی کی ابتدا کب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 24 میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتلا قصہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جب انہوں نے قربانی کی تھی. ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی نہیں ہوئی. اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس کی ابتدا تو آدم علیہ السلام سے ہو چکی تھی. اس زمانے میں اناج کی بھی قربانی دیتے تھے، غلے کی بھی قربانی دیتے تھے، مال مویشی کی بھی قربانی دیتے تھے. اب بات یہ ہے کہ ہم نے کس طریقے پر قربانی دینی ہے. اللہ تعالی ہمیں بتلاتا ہے کہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر قربانی دینی ہے. اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے. عمل سنت ابراہیمی ہے لیکن اس کا حکم واجب ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں قربانی سنت ہے کیونکہ سنت ابراہیمی. یہ غلط سوچ ہے. سنت مانا طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر دینی ہے، آدم کے طریقے پر نہیں دینی. آدم کے طریقے میں کیا تھا؟ چاولوں کی بوری اٹھا کر ڈال کے آ جاؤ، گندم کی بوری اٹھا کے ڈال کے آ جاؤ پہاڑ کے اوپر، یہ قربانی تھی. اللہ کہتا ہے تم نے اس طریقے پر نہیں دینی، تم نے سنت ابراہیمی پر دینی ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام والا طریقہ اختیار کرو. وہ طریقہ کیا تھا؟ احراق دم، خون بہانا، جانور ذبح کرنا. لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. تم نے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا ہے، یہ اللہ نے تمہارے لیے شریعت کا ایک راستہ متعین کر دیا ہے. یہ ہمیں طریقہ دیا گیا. من بہیمۃ الانعام، جو جانور گھر میں پالے جائیں چوپائے ان پر. اب پھر سوال اٹھتا ہے کیا ہر وہ جانور حلال جو گھر میں پال لیا جائے قربان کر سکتے ہیں؟ تو اگر کسی نے ہرن پالا ہوا ہو وہ اس کی کرے قربانی، اگر کسی نے مارخور پالا ہوا ہو وہ اس کی کرے قربانی، اور کسی نے شتر مرغ پالا ہوا ہو اس کا تو گوشت بھی گائے سے زیادہ نکل آتا ہے، اس کی کرے قربانی. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں. ایک گھریلو پالتو جانور ہو
دوسرا 8 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی، اس سے باہر نہیں جانا۔ وہ 8 قسمیں کون سی؟ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الظأن اثنین ومن المعز اثنین، پھر اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ 143 نمبر آیت اور 144 نمبر آیت، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 8 قسمیں گنوا دی جانوروں کی، صرف ان کی قربانی ہوگی، اس کے علاوہ کسی بھی حلال جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ وہ کون سے؟ من الظأن اثنین، دمبے کا نر اور مادہ، دمبا دمبی۔ ومن المعز اثنین، بکرا بکری۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ومن الابل اثنین، اونٹ اور اونٹنی، اور آگے فرمایا ومن البقر اثنین، گائے اور بیل۔ بس یہ 8 قسمیں متعین ہیں، ان کے علاوہ کسی چیز کی قربانی نہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں، تھوڑا صبر۔ حاجی صاحب پوچھ رہے ہیں بھینس کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس صحابہ نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی، صحابہ نے نہیں دیکھی تھی، بھینس تھی نہیں اس علاقے میں۔ بھینس ایک آبی جانور ہے، پانی میں رہنے والا۔ سعودی عرب میں کوئی دریائی کوئی نہیں، وہ رہے گا کہاں؟ پہاڑوں میں، وہاں تھی نہیں، صحابہ نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں عراق فتح ہو گیا، پھر بھی کسی کو نہیں پتا تھا۔ پھر جب ایران فتح ہوا، پھر جب صحابہ یہاں گئے تو لوگوں نے گھروں میں رسیوں میں باندھ باندھ کے جانور پالا ہوا کالا شیدی، انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ کھانا پینا ہر چیز گائے بیل کی طرح ہے، لیکن ہے جانور عجیب سا۔ لوگوں نے پالا ہوا ہے، دودھ بھی پی رہے ہیں، گوشت بھی کھا رہے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، اب اس کو کس کھاتے میں ڈالیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اوپر سے آ گئی بقرہ عید، وہاں گائے ڈھونڈ رہے تھے، گائے مل رہے تھے، بھینسیں بہت تھی، صحابہ ہوئے پریشان۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے، اب کیا کریں، یہاں گائے مل نہیں رہی، اونٹ مہنگے بہت ہیں اس علاقے میں، بھینسیں ہیں، اس طرح کا جانور ہے، لوگ یہاں پر الجاموس کہتے ہیں اس کو، حدیث شریف میں تذکرہ آتا ہے، اس کو جاموس کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے دیکھا، سوچ میں پڑ گئے، کہنے لگے بھائی یہ فیصلہ علی کے پاس لے جاؤ، وہی علم کا باب ہے، وہی دروازہ کھولے گا۔ جب یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوری کیفیت دیکھی، دیکھ کر کہا کہ ہم اس کو اپنے علاقے کی گائے پر قیاس کرتے ہیں، جو گائے کا حکم ہے بھی آئی نہیں، وہی اس جاموس کا یعنی بھینس کا حکم ہے، لہذا جس طرح گائے کے اندر 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اسی طرح بھینس میں بھی 7 قربانی والے شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ فتویٰ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بھینس بھی قربانی میں کاٹنا جائز ہے۔ ہم حنفی ہیں، ہمارا مسلک حضرت علی سے ہی ثابت ہے۔ اہل حدیث وغیرہ اس قسم کے کچھ لوگ وہ بھینس کی قربانی کو جائز نہیں سمجھتے، حالانکہ ان کی سوچ غلط ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں یہ حکم دیا، قرآن میں بھی نہیں ہے، لہذا ہم کیوں کریں، حلال ہے لیکن قربانی میں جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل سب سے بڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، اے لوگو جس طرح تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا لازمی ہوگا۔ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نزدیک خلیفہ برحق ہے، خلافت راشدہ میں سے ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کی بات ہم بیعینی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے نبی کی بات ہے، ان کی بات پر عمل کرنا ہم ایسے سمجھتے ہیں جیسے نبی کی بات پر عمل کرنا ہے، لہذا جب علی نے کہہ دیا کہ اس پر قربانی جائز ہے تو ہم کہیں گے ہاں یہ ایسے ہے جیسے رسول اللہ نے کہہ دیا جائز ہے۔ اس وجہ سے اس کو بھی قربانی کے جانوروں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور متعین کیا ہے۔ اب بات یہ قربانی کرنی کب ہے، یہ بھی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔
امام حسن بصری کون تھے پتہ ہے؟ ان کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کام کیا کرتی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے ام سلمہ، ان کی بہن تھی. بہرحال جو بھی ہیں حضور کے گھر میں ہوتی تھی. ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا. بعض روایات میں آتا ہے یہ ماں مر گئی، بعض میں آتا ہے نہیں کہیں کام سے گئی ہوئی تھی تو پیچھے بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اٹھا کر اس بچے کو اپنا دودھ پلایا. جب دودھ پلا رہی تھی تو اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. کہنے لگے ام سلمہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، بچہ بھوک سے بلک رہا تھا. حضور نے فرمایا تو اس کو دودھ نہیں پلا رہی، میرا آدھا علم بھی اس میں منتقل کر رہی ہے. وہ ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. 500 صحابہ کے شاگرد ہیں امام حسن بصری. وہ فرماتے ہیں، وہ دو چیزیں ایک آیت سے ثابت کرتے ہیں. ایک قربانی کا وقت کون سا ہے، دوسرا قربانی کا حکم کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نا قربانی کرنا سنت ہے، سنت ابراہیمی ہے. یہ امام حسن بصری مسئلہ حل کر گئے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ واجب ہے. کیسے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے تجھے حوض کوثر کا مالک بنا دیا. جب اتنا بڑا انعام ہم نے کیا ہے اب تو بھی تو اس کا شکریہ ادا کر. وہ شکریہ کیا ہے؟ فصلی لربک، پہلے عید کی نماز ادا کر، ونحر پھر اس کے بعد جا کر قربانی کر. دو چیزیں پتہ چلی، ایک تو عید کا وقت پتہ چلا اور قربانی کا وقت پتہ چلا. عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنے سے قربانی نہیں ہوگی، جانور تو حلال ہو جائے گا، قربانی ادا نہیں ہوگی. دوسرا یہ پتہ چلا کہ قربانی کرنا واجب ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں یہ دونوں صیغے وجوب کے ہیں. فصلی، عید کی نماز پڑھ. تو عید کی نماز کو ساری امت کیا کہتی ہے؟ سنت نہیں، کیا کہتی ہے؟ واجب. بیعینی امر کا صیغہ ہے نا فصلی، اور یہی لفظ ونہر کا ہے، قربانی بھی کر، یہ بھی امر کا صیغہ ہے. جس طرح فصلی سے نماز کا واجب ہونا ثابت ہو رہا ہے اسی طرح ونہر کے لفظ سے قربانی کا واجب ہونا ثابت ہو رہا ہے. قربانی کرنا واجب ہے. کس پر؟ کس شخص پر واجب ہے؟ سنو، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اور وہ پاگل نہیں ہے، ذہنی توازن اس کا ٹھیک ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے. صاحب نصاب کیا ہے؟ یعنی اس کے پاس ضرورت سے زیادہ جتنا بھی گھر میں سامان ہے، جو بھی سامان ہے، جو بھی ضرورت سے زیادہ ہو، اگر وہ اتنا ہو جائے کہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے. 2023 اس زمانے میں چاندی کی قیمت کیا چل رہی ہے؟ تقریباً 52.5 تولہ کی قیمت بنے گی 70-80 ہزار کے لگ بھگ ہے تقریباً. اگر ضرورت سے زیادہ سامان سارا جمع کر لیا جائے، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، جو بھی ہو گھر میں، یہاں تک کہ ضرورت سے زائد کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ 3 جوڑے. 3 سے چوتھا جوڑا ضرورت سے زیادہ ہے. جوتے پہننے میں 1 جوڑی جوتی وہ ضرورت ہے، 1 سے زائد وہ ضرورت سے زیادہ ہے. گھر میں سونے کے بستر ہیں، لیٹنے کے لیے جو بستر ہیں، جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں وہ ضرورت ہے. جو ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں، مہمان آئیں گے تو بچھایا کریں گے، وہ ضرورت سے زیادہ ہیں. گھر میں جو برتن ہیں جو روزمرہ استعمال ہوتے ہیں وہ ضرورت ہے. جو ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں، مہمان آئیں گے تو نکالیں گے، وہ ضرورت سے زیادہ ہیں. تو جو بھی چیز ضرورت سے زیادہ ہے، جو بھی، چاہے روپیہ پیسہ ہو، چاہے سونا چاندی ہو، یہاں تک کہ عورتوں نے جو زیور استعمال میں لیا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، وہ بھی ضرورت سے زیادہ ہے. گھر کا ٹی وی، کمپیوٹر وغیرہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے. 2 فریج ہیں، ایک ضرورت ہے، ایک جو ایکسٹرا ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے.
سب جمع کر لو، ڈھیر لگا لو، اندازہ لگاؤ اس کی مالیت کتنی ہو جائے گی؟ 70,000 کے قریب ہو جائے گی، 80,000 ہو جائے گی؟ ہو جائے گی تو وہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں ایک پرمپرا چل رہی ہے، گھر میں سے صرف ایک آدمی قربانی کرے گا جو گھر کا بڑا ہے، بڑے نے کر لی کافی ہے۔ نہیں، ایک گھر میں اگر کئی سارے افراد صاحب نصاب ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں، مثلا باپ الگ صاحب نصاب ہے، بیٹے بھی ہیں گھر میں، ہر بیٹا الگ الگ صاحب نصاب ہے، یا بعض بیٹے صاحب نصاب ہیں بعض نہیں ہیں، تو جو بھی صاحب نصاب ہے، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، چاہے بہو ہو چاہے اماں ہو چاہے بہن ہو، جو بھی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہے۔ اور پھر بعض لوگ کرتے ہیں اس دفعہ میں نے اپنی طرف سے کر لی، یا پچھلی دفعہ میں نے اپنی طرف سے کر لی تھی، اس مرتبہ اپنے ابا مرحوم کی طرف سے کروں گا۔ اور نہ بھائی، اگر تو صاحب نصاب ہے اس مرتبہ بھی اپنی طرف سے کر لے، پھر اگر گنجائش ہو تو پھر بھلے اپنے ابا کی طرف سے کر لے، پہلے اپنا فرض نبھا، جو واجب ہے اس کو نہ چھوڑو۔ واجب کی قدر و قیمت کیا ہے پتہ ہے؟ عشاء کے وتر نہ پڑھو، عشاء کی نماز کامل نہیں ہوتی، بعض روایات میں آتا ہے نماز ہوتی ہی نہیں ہے اگر وتر چھوڑ دو۔ کیوں؟ وتر واجب ہے، قربانی واجب ہے، تو چھوڑ دے بندہ پھر بھی کہے میں مسلمان ہوں۔ معاف کرنا، یہ میں اپنی طرف سے لفظ نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، حدیث ہے، بتلا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعة ان يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ملا مجید کا نہیں ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہے، باوجود اس کے کہ اس کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا، پھر بھی وہ قربانی نہیں کر رہا، حضور نے فرمایا فلا یحضر مصلانا، وہ عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہماری عید کی نماز والی جگہ پہ نہ آئے۔ کیوں؟ تو پہلے اپنا اسلام تو ثابت کر لیں، نماز عید کی نماز تو مسلمانوں پر لازم ہے، اس کے اوپر کیسے ہو گئی؟ جس پر عید کی نماز ثابت نہیں وہ مسلمان ہے۔ یہ کیوں کہا؟ باوجود صاحب نصاب ہونے کے قربانی نہیں کر رہا، اس وجہ سے کہا۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ صاحب نصاب تو ہوتا ہے لیکن اس وقت وقتی طور پر اس کے ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں ہوتے وہ قربانی کر سکے۔ صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کا دل کہہ بھی رہا ہوتا ہے ہاں میں صاحب نصاب ہوں، لیکن وقتی طور پر اتنے پیسے نہیں ہے کہ قربانی کر سکے، وہ کیا کرے؟ ہماری فقہ حنفی میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہے وہ قرض لے کر قربانی کرے۔ ہم لوگ کہتے ہیں قرض لے کر قربانی نہیں ہوتی، یہ جاہلوں والا فتویٰ ہے، شریعت کا فتویٰ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے وقتی طور نہیں ہے تو قرض لے کر بھی قربانی کرے، بعد میں اپنا قرض اتارے، لیکن قربانی ضرور کرے۔ صاحب نصاب ہے، یہ عذر نہیں ہے کہ وقتی طور پر پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں میں مقروض ہوں، مقروض پر تو قربانی واجب نہیں ہے، یہ بھی ذرا سن لو۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، اس کے اوپر 70,000 اس کے اوپر قرضہ ہے۔ اب اگر وہ قرضہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے پاس پیچھے بچتے ہیں 30,000۔ اب یہ 52.5 تولہ چاندی کو اس کی مالیت نہیں پہنچ رہی، گھر کا سارا سامان ملا کر بھی اگر وہ جمع کرے، مثلا 1,00,000 روپے کا بک رہا ہے، اب 70,000 وہ قرضے میں دے دیتا ہے، پیچھے ٹوٹل اس کے پاس سرمایہ ہی 30,000 بچتا ہے، اب اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ یہ قرضہ ہے جو قربانی کے لیے مانع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر سارا مال اس نے جمع کیا، اندازہ لگایا، اسٹیمیٹ لگایا، بھائی وہ 1 لاکھ کا بن رہا ہے، قرضہ کتنا ہے؟ میرے اوپر 30,000 قرضہ ہے، باقی کتنا بچ گیا؟ 70,000 میرے پاس بچ رہا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ 30,000 جو ہے یہ قرض اس کے اوپر مانع نہیں ہوگا، قربانی واجب ہوگی۔ ہم لوگ خود خام خواہ اپنے طور پر اپنے دلوں کو مطمئن کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے بندو، شریعت کے مسائل کو سیکھو، نہیں آتا مجھ سے پوچھ لو بھائی، کل کلا قیامت کے دن گریبان نہ پکڑنا،
یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ ملا بھی ہمیں نہیں بتاتا تھا، مجھے نہیں پتہ تمہارے من میں کیا مسئلہ ہے کیا نہیں. تم بولو گے جو پوچھو گے، جو مجھے آئے گا میں ضرور بتاؤں گا. پوچھو صحیح. اس جہالت میں مر گئے، قیامت کے دن مواخذہ بہت سخت ہوگا، بہت سخت مواخذہ ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں میں کوئی قربانی کا حکم دے کر تم پر ظلم نہیں کرتا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگوں، جو تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو اس کا خون بھی زمین پر رہ جاتا ہے، اس کا گوشت بھی تمہارے پاس رہ جاتا ہے. بوٹیاں تم خود ٹھوستے ہو، میرے پاس نہیں آتی بوٹیاں. اللہ کہتا ہے میرے پاس تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تمہارے دل میں جو اخلاص ہے نا تمہارا، اللہ کی رضا، اللہ کہتا ہے میرے پاس صرف یہی پہنچتی ہے. میں گوشت پوشت کا محتاج نہیں ہوں، یہ تمہارے لیے ہے، تمہارا فائدہ ہے. ظلم تو تب ہونا اللہ کہے ذبح کرو اور مجھے دے دو، خود بوٹی بھی نہ کھاؤ. اللہ تو یہ نہیں کہتا. اللہ تو کہتا ہے سارا ٹھوسو، فریج بھر کے رکھ لو، ڈی فریزر، سارا سال بیٹھے کھاتے رہنا. اللہ منع نہیں کرتا کھانے سے. اللہ کہتا ہے صرف میرے نام پہ ذبح کر دو ان دنوں میں. تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، اللہ ہم پر ظلم تو نہیں کر رہا. پھر سب سے بڑی بات، ہمارے لیے فائدہ کتنا بڑا ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد بزرگوار، تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں یہ نہیں پوچھ رہا، یہ بھی اچھی چیز ہے، ہمیں معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وما لنا فی اضاحی یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس قربانی میں اجر کیا رکھا ہے اللہ نے، یہ بتلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، جس جانور کو تم ذبح کرتے ہو اس کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک نیکی ملے گی. ہر بال کے بدلے میں. مجھے بتاؤ سائنس کتنی ترقی کر گیا ہے، چاند پر بھی جا پہنچا ہے، حالانکہ چاند پر پہنچا نہیں، اللہ کی قسم جھوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا نیٹ پر سرچ کر لو، اب راز کھل رہے ہیں نا، اب اور زیادہ ترقی یافتہ دور ہے. اب سائنسدان کہہ رہے ہیں یار جس زمانے میں ترقی نہیں تھی چاند پر پہنچ گئے، اب کیوں نہیں پہنچ رہے؟ اب ان کے راز کھل رہے ہیں. چلو بہرحال بالفرض والمحال مان لو چاند پہ قدم رکھ دیا، ترقی بہت کر لی. اب تک کوئی ایسی مشین انہوں نے ایجاد کی ہے جو جانور کے بدن پر کتنے بال ہیں یہ گن لے؟ جانور کے بدن کے بال گننے والی کوئی مشین اب تک ایجاد نہیں ہو سکی، اتنے بال ہوتے ہیں. اور حضور نے کیا فرمایا؟ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے. ہم سوری زندگی نیکیاں کماتے رہے نا، جو ایک ہی دفعہ جانور ذبح کرنے پر ہے وہ ان کا پلڑا پھر بھی زیادہ بھاری ہوگا، وہ اتنی زیادہ ہیں. اچھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنے میں ایک اور صحابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس تو بکریاں گائے نہیں ہیں، یعنی بالوں والا جانور نہیں ہے، میرے پاس تو اون والا جانور ہے، یعنی بھیڑیں ہیں، دمبے ہیں، ان پر تو بال نہیں ہوتے، نیکی تو بال کے بدلے میں، میرے پاس تو اون والا جانور ہے، میں کیا کروں، مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا لکل حسنۃ لکل شعر من الصوف حسنہ، اون کے ہر ریشے کے بدلے میں تجھے ایک ایک نیکی ملے گی. اب اندازہ لگاؤ، بال نہیں گن سکتے، اون کے ریشے گن لو گے؟ کتنی نیکیاں ہیں. یہ نیکیاں کس بدلے میں مل رہی ہیں؟ قربانی کے بدلے میں. اور جو نیکی قربانی کر کے حاصل ہو سکتی ہے وہ اس کے متبادل سے نہیں حاصل ہو سکتی. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آج کل سوشل میڈیا پر کچھ لبرل قسم کے لوگ، ان کا مقصد ہوتا ہے ہر دفعہ جو بھی مسلمانوں کی عبادت ہو اس سے متنفر کیا جائے لوگوں کو. حج کے دن آتے ہیں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے حج پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی، یہاں غریبوں پر کر دو. کیا ضرورت ہے بار بار عمرے کرنے کی، یہاں پر کر دو. اب اسی طرح قربانی کے دنوں میں بھی بھونک رہے ہوتے ہیں. قربانی پر خام کا جانور کو ذبح کرنے سے کیا ملتا ہے؟ لاکھوں روپے کا جانور لے کر کسی بچی کا جہیز بنا کر دے دو، کسی غریب کے گھر میں آٹا پہنچا دو. ان کو اس وقت غربت کا ہیضہ کچھ زیادہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جو اخلاص، جو تقوی قربانی سے ملے گا
وہ لاکھوں کے کروڑوں روپیہ بھی ایسے خرچ کرنے سے وہ مقام نہیں مل سکے گا جو قربانی کا مل رہا ہے. ہر چیز کا اخلاص اس کو کرنے سے ہی ملا کرتا ہے. اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے فطیبو بہا نفسہا، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ قربانی کیا کرو، تنگ دل ہو کر نہ کیا کرو، تنگ دل ہو کر نہ کیا کرو، خوشی کے ساتھ کرو. ایک اور حیرت کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں اردو میں تو ہر خوشی کو خوشی کہہ دیتے ہیں، عربی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ایک ہوتی ہے مسرت، ہم اردو میں کہتے ہیں مسرت. مسرت بھی اس کا معنی بھی خوشی ہے، یہ لفظ ہم غلط کہہ دیتے ہیں، مسرت کہہ دیتے ہیں، غلط لفظ ہے. مسرت لفظ عربی کا ہے اصل میں. اچھا خیر، مسرت کا معنی بھی خوشی، فرحت کا معنی بھی خوشی. وہ جیسے آتا ہے نا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت کا معنی بھی خوشی. اچھا اسی طرح بشارت کا معنی بھی خوشی، بشارت سنانا اس کا معنی بھی خوشی. لیکن ایک ہے طیب، طابہ یا طیبو سے، وہ خوشی تھوڑی وکھری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف وہ ایک ہی عمل کے لیے رکھی ہے جو ہر کوارے کی دل کی حسرت ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ نساء شروع ہوتی ہے، تیسرا نمبر تقریباً آیت ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اے لوگو، دل کی خوشی کے ساتھ شادیاں کرو، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم تین تین دو دو چار چار افورڈ نہیں کر سکو گے، فواحدہ پھر ایک کرنا. ادھر پٹھا رواج ایک بھی نہیں ہوتی، اللہ شروعاتی دو تین چار سے کر رہے ہیں. خیر، اس میں جو اللہ نے لفظ کہا ہے نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، طابہ دل کی خوشی کے ساتھ کرو. کبھی دیکھا ہے دلہن یا دلہے کو میری شادی ہو رہی ہے، کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں، ایسے منہ پھٹا ہوا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہوا ہوتا ہے، بس اور خیر نہیں ہے، ہوتا ہے نہیں. یہ ہے اصل خوشی، اس کو کہا جاتا ہے طابہ یطیبو، اور یہ لفظ میرے نبی نے قربانی کے لیے استعمال کیا ہے. طیبو بہا نفسہا، قربانی کرو دل کی خوشی سے. جیسے شادی کی رات ایسے خوشی ہو رہی ہوتی ہے، قربانی ایسے کرنی چاہیے. دیکھیں ڈھیلے منہ سے ہے، اتنے پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، تو لیلا پال پال کے اتنا بڑا کیا، اب میں ذبح کروں اس کو، تو کیوں رو رہا ہے؟ طابہ نکاح والی خوشی لانا یہاں پر. لفظ دیکھو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، شادی خوشی سے کرو، ہے جتنے پسند ہوئے کرو. یہی تو اللہ کے رسول یہی تو کہہ رہے ہیں طیبو بہا نفسہا، قربانی کرو دل کی خوشی سے کرو. تو چھوٹا منہ کر کے کیوں کرتے ہو؟ تنگ دل ہو کر کیوں کرتے ہو؟ کیوں ڈر لگا ہوا ہے ہم غریب ہو جائیں گے؟ مال بھی تو تمہیں نے ٹھوسنا ہے، اللہ تھوڑی کھا جائے گا. اس وجہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا طیبو بہا نفسہا، خوشی کے ساتھ کرا کرو، سینہ چوڑا کر کے کرو قربانی. ہاں قربانی کر رہے ہیں، مردانگی دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ. اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، ہمارا بہت فائدہ ہے. میں ایک واقعہ بتلاتا ہوں. ایک بہت بڑے امام گزرے، اس کا نام ہے احمد بن اسحاق. ایک ہے محمد بن اسحاق، وہ سیرت نگار ہیں، وہ مؤرخ ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا، وہ صحابہ سے تھوڑا قریب ہیں. ایک ان کے بعد کے ایک امام ہیں، ان کا نام ہے احمد بن اسحاق، وہ محدث ہیں. حدیث کے روات میں سے ایک ثقہ راوی ہیں احمد بن اسحاق، بڑا مشہور نام ہے. خیر، یہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا، بہت غریب تھا، بہت غریب تھا، اتنا غریب تھا کہ بیچارے کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے. یہاں تک کہ اس کا راشن پانی بھی میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، اس کے گھر راشن پانی میں پہنچاتا تھا. لیکن میرے بھائی کی عادت تھی قربانی کے دنوں میں کھینچ تانگ کے مانگ تانگ کے جہاں سے بھی کر کے وہ قربانی ضرور کرتا تھا، قربانی ضرور کرتا تھا. کہتے ہیں اس کا انتقال ہو گیا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، میں نے تہجد پڑھی، تہجد کے بعد مجھے فجر سے پہلے تھوڑی نیند آ گئی، میں سو گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہوئی ہے،
قبریں پھٹ رہی ہیں، لوگ دوبارہ زندہ کیے جا رہے ہیں، سارے کے سارے میدان حشر کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، سب کی گردنیں اوپر اٹھی ہوئی ہیں، سارے بے چینی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں. بڑا ہولناک منظر تھا. کہتے ہیں میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا، میں نے دیکھا اتنے میں میرا بھائی دور سے گھڑ سوار ایک ابلک گھوڑے پر، یعنی چت قبر گھوڑے پر سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے گھوڑوں کا اور بھی لشکر ہے. کہتے میں بڑا حیران ہو گیا، لوگ پیدل ہیں، پریشان ہیں، یہ دیکھو کیسے سواری پر آ رہا ہے اور بڑا خوش لگا پڑا ہے. کہتے جب قریب سے گزرنے لگا میں نے روکا، بھائی رک تو صحیح، ما فعل اللہ بک، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ذرا بتا تو صحیح. کہنے لگا بھائی میرے پاس ایسے اعمال نہیں تھے کہ جن کی وجہ سے میں بخشا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے پوچھا کیا لایا ہے تو میں کپ کپانے لگا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی میری طرف رحمت کی نظر ڈالتے ہوئے کہا اچھا چل جا، تجھے 1 درہم کے بدلے میں تجھے بخش دیتا ہوں. وہ درہم کون سا تھا؟ ایک مرتبہ میں ضرورت مند تھا، میری جیب میں صرف 1 درہم پڑا ہوا تھا، میں راستے سے گزر رہا تھا، وہاں ایک عورت جو بھوک کی وجہ سے بلبلا رہی تھی، مجھے ترس آیا تو میں نے اپنا وہی درہم نکال کر اس کو دے دیا، حالانکہ اس وقت شاید اس عورت سے زیادہ میں خود اس درہم کا محتاج تھا، لیکن پھر بھی میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا وہ درہم اس کو دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تجھے اس درہم کے بدلے میں بخش دیا. کہتے ہیں میں اس وجہ سے بخشا گیا، میری جان چھوٹ گئی. تو حضرت احمد بن اسحاق کہتے ہیں میں نے کہا اچھا یہ گھوڑے پیچھے کائے کے ہیں، یہ اتنا بڑا لشکر؟ کہنے لگا ہاں بھائی یہ سب گھوڑے وہ ہیں جو میں اپنی زندگی میں قربانیاں کیا کرتا تھا، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ میری زندگی کی پہلی قربانی تھی جو میں نے پہلے کی تھی، آج میں اس پر سوار ہوں. کہا بھائی تو جا کہاں رہا ہے سوار ہو کر؟ کہا میرا حساب کتاب نہیں ہونا، یہ حساب کتاب ان کا ہونا ہے، میں جنت کی طرف جا رہا ہوں. یہ کہا گھوڑے کو ایڑ لگائی چلا گیا. کہتے ہیں میں نے جب دیکھا تو میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا. اندازہ لگاؤ یہ قربانیاں ہمارے لیے جنت کی سواریاں ہیں. اللہ کی مرضی وہ اسی شکل میں دے یا گھوڑوں کی شکل میں دے دے یا جنت کی سواری بنا کر جیسے دے دے. اس وجہ سے فرمایا حدیث شریف میں تیبو بہا نفسا، دل کی خوشی سے کیا کرو، وما علینا الا البلاغ المبین.